الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ وکان الشیطان لربہ کفورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تاروں سے توقع کیجئے نا امید سحر سے، ہم روشنی پھیلائیں گے اب داغ جگر سے۔ اور مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضاء، زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کرام نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم اہل سنت میں بڑے اچھے قلم کار موجود ہیں، لیکن کچھ ہماری کمیوں کی وجہ سے وہ اہل قلم عوام کے سامنے نہیں آ پائے۔ ہمارے اسٹیجوں کا جو ماحول ہے، جو جاہلانہ تقریریں ہیں، رٹی رٹائی تقریریں ہیں، وہ چاہے علماء ہوں یا عوام، وہ انہی مقررین کو پسند کرتی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب کی تحریریں اکثر فیس بک پہ کبھی موقع لگا تو پڑھی ہیں۔ آج ملاقات کا شرف حاصل ہوا حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب سے۔ اس سے پہلے بھی ایک سرکار بحر العرفان نے قنوج کی سرزمین پر اتحاد امت کانفرنس کی تھی، اس میں ملاقات ہوئی تھی۔ سب سے بڑی خوشی آج جو ہو رہی ہے کہ 21ویں صدی میں آج جو ہمارے علماء اہل سنت یہ ایک حال میں جو جمع ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حالات سب کے سامنے ہیں۔ آج ہماری لڑائیاں، ہماری نفرتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، سب پر آیا ہے۔ ہمارے علماء ہوں، ائمہ ہوں، عوام کا رابطہ انہی سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے علماء نے، ائمہ نے ہمارے اچھے قلم کاروں کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا۔ مقررین کو سب جانتے ہیں، شورا کو سب جانتے ہیں کیا ان کی تقریریں ہیں اور کتنا آج کے دور میں ان تقریروں سے فائدہ ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فائدے سے زیادہ نقصانات بہت ہیں۔ پوری رات تقریریں ہو جاتی ہیں، لاکھوں روپے ایک رات میں چلا جاتا ہے، قوم کا برباد ہو جاتا ہے۔ اسراف کی بات شروع سے چل رہی ہے، اسراف کے بہت سے گوشے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ بزرگ کا واقعہ ہے، ایک صاحب لڑکے کو لے کے آئے اور کہا حضرت اسے نصیحت کر دیجیے گڑ نہ کھایا کرے۔ تو حضرت نے کہا کل آنا۔ تو چلا گیا، کل آیا، حضرت نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ وہ تعجب میں کہ حضرت اگر یہ جملہ کل کہہ دیتے آج بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کل میں خود کھاتا تھا، اگر میں کل نصیحت کرتا تو یہ میری بات اس پہ اثر نہیں کرتی، لیکن کل میں نے نیت کر لی تھی کہ پہلے میں چھوڑوں گا پھر میں اسے نصیحت کروں گا۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اسراف یہ بڑی باتیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ آج ہمارے کپڑوں میں اسراف ہے، ہماری شلوار آپ دیکھ لیجئے ٹخنوں سے نیچے ہوتی، وہ اسراف میں ہے۔ مسجدوں میں ہماری ٹوٹیاں ہیں، اس میں اسراف ہے پانی کا۔ ہمارے علماء، ہم نے بہت سے علماء ایسے بھی دیکھے ہیں جو شادی بیاہ میں
اپنا بھی وہ میک اپ کرواتے ہیں دکانوں پہ جا کے. کپڑے ہمارے بزرگان دین نے جو لکھے ہیں کہ ایک وقت میں 3 جوڑی ہونا چاہیے. آج ہمارے کپڑوں میں اسراف ہے. آپ اپنی پوری زندگی، ہم اور آپ سب شامل ہیں، آپ کوئی ہماری بات کا برا نہ مانیں، آپ ہمارے لیے احترام کے لائق ہیں، اور حقیقت میں ہمارے دل میں علماء اہل سنت کے لیے بڑی قدر ہے، اور ایک جذبہ بھی ہے کہ ہم علماء کے لیے کچھ کر کے جائیں دنیا سے. ابھی مولانا اشرف صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے ایسے علماء ہیں جو فراغت کے بعد، فضیلت کی فراغت کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ بڑھ نہیں پاتے. تو مولانا اشرف صاحب سے اتنا کہوں گا، سرکار بحر العرفان نے بھی یہ نیت کی تھی اپنی زندگی میں کہ میں ایک اسکول، ایک کالج ایسا بناؤں گا جس میں میں اپنے علماء کے بچوں کو فری میں تعلیم دلاؤں گا. جو کم تنخواہوں کی وجہ سے بچے پڑھ نہیں پاتے، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، میں ان کے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم انشاءاللہ الجامعۃ الاحمدیہ کے ماتحت دلواؤں گا. اور میری بھی یہی تمنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر اسباب بنائے، اور میں مولانا اشرف صاحب سے اس چیز کا وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جو علماء غریب ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، آگے پڑھنا چاہتے ہیں، اسباب کی بنا پہ وہ کمزور ہیں اور خواہش بہت ہے، تمنائیں بہت ہیں، اگر وہ رضائے مولا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ بننا چاہتے ہیں تو میں پوری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن خالص ان کی نیت فراغت کے بعد یہی ہونا چاہیے کہ میں دین کی سچی خدمت کروں گا. میں ہر طریقے سے ان علماء ائمہ کی مدد کے لیے 24 گھنٹے پوری زندگی اپنی تیار ہوں کہ جو علماء ایسی نیت رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدل دیں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ محراب اور حجرہ. ائمہ کے ہاتھ میں عوام ہے. ہمارے ائمہ اکرام عوام کو جس طرف لے جائیں گے عوام اس طرف جائے گی. آج یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جس مقصد کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا گیا، میں مبارکباد دوں گا مولانا اشرف صاحب کو کہ انہوں نے اتنی محنت سے اس کو سجایا سنوارا، اور ان کے اندر بھی ایک لگن ہم نے دیکھی. اور ماشاءاللہ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس چیز کو تیار کیا. لیکن بدلنا سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ہے. امام ہمارے اکثر ہم نے اماموں کو جو دیکھا ہے، خاص طور پہ ادھر علاقے کو تو میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اتر پردیش کی خاص طور پہ، جہاں تک ہم نے ہندوستان کو دیکھا ہے، وہاں علماء کو دیکھا، ائمہ کو دیکھا ہے. ٹھیک بہت سی جگہ ایسی بھی ہیں کہ کئی منٹ تکبیر کے لیے بھی مکبر کو انتظار کرنا پڑتا ہے امام کا کہ امام مصلی پہ آئے تو میں تکبیر کہوں، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب حجرے کے اندر. جو قوم ہمارے ایسے اعمال دیکھے گی، آپ بتائے وہ کیا ہمارے کہے سے کوئی بات مانے گی؟ آج علماء سے لوگ بہت بزدل ہو چکے ہیں، پڑھے لکھے طبقہ جو ہے، اور جو دوسروں کی طرف مائل ہے، اس میں سب سے بڑی کمی ہماری ہے. ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، عمل میں ہم زیرو ہیں. آپ دوسروں کا اخلاق دیکھ لیں. مین اخلاق ہے کہ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ہماری طرف مائل ہوگا. تو سب سے اچھی سیرت ہمارے نبی کی سیرت ہے. آپ بزرگوں کا طریقہ دیکھ لیں، سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھ لیں، امام ربانی کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان سے بڑے عالم کون تھے؟ لیکن آپ ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے طور طریقے کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں. آپ خدمت خلق کے لیے، اصلاح کے کام کے لیے سرکار امام ربانی کو جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے اشارہ ملا
کہ تم جہانگیر کے لشکر کے ساتھ رہو. جس کے ہاتھ میں مغل حکومت رہی اسے لشکر کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن صرف اصلاح کے لیے سرکار امام ربانی نے 2 سال جہانگیر کے لشکر کے ساتھ رہ کر جو اصلاح کا کام کیا، اور خاص طور میں جو گوالیار میں قید رہ کے جو ہزاروں گنڈوں کو، چوروں کو، ڈکیتوں کو اللہ کا ولی بنایا، وہ پڑھنے کے لائق. تو ہمیں اپنے بزرگوں، ہمیں اللہ نے کسی چیز کا محتاج نہیں رکھا ہے. ہم کیوں غیروں کی تحریریں پڑھیں؟ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، ان کی زندگی ہم نے کرامتیں تو پڑھی ہیں. آج ہمارے مقررین کا بھی یہی حال، حضور غوث اعظم کی کچھ کرامتیں یاد کر لی ہیں، اعلیٰ حضرت کی کچھ چیزیں، لیکن ان بزرگوں کی اصل زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بنے کیسے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. غوث اعظم بنے کیسے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. غوث اعظم نے پیڑوں کے پتے کھائے. آج کیا ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ہم کیا پیڑ کے پتے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھائیں گے. لیکن ہم میں سب سے زیادہ اسراف ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تب تک قوم نہیں سدھر سکتی. جب پہلے خود میں عمل کروں گا، پھر جب کوئی بات ہم اپنی قوم سے کہیں گے تو وہ قوم مانے گی. ہمارے سامنے سرکار بحر العرفان کی پوری زندگی ہے، پڑھا بھی ہے، انہیں ہم نے دیکھا بھی ہے. اپنی آخری زندگی تک حضور بحر العرفان لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے، صرف اسراف کی وجہ سے کہ ٹوٹی سے کریں گے پانی زیادہ گرے گا. وصیت نامے میں سرکار بحر العرفان نے لکھا ہے کہ نہانے کی جب حاجت ہو تبھی نہائیں، مالداروں کے جیسے روز نہ نہائیں، اللہ کے یہاں حساب پڑے گا اس کا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جب تک ہم فریش نہیں ہو لیتے ہیں تب تک، ابھی کہتے ہیں ابھی فریش نہیں تو ابھی نہ چائے پیئیں گے نہ کسی سے بات کریں گے. روزانہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ روزانہ ہمیں نہانا ہے. تو یہ اسراف. آج راجستھان کے کچھ علاقے ہیں وہاں پانی کی قدر، آپ پتہ کہ کتنی پانی کی قدر ہے جہاں پانی نہیں، لیکن جہاں پانی ہے تو وہاں خوب بہایا جاتا ہے. سرکار بحر العرفان نے تصور، اس کے فوائد میں اسراف کا ذکر کیا، بہت سی چیزیں بیان کی اس میں. مثال کے طور پہ گھروں میں ٹائل پتھر ہے، وہ فرماتے ہیں جب ہمارا کام فرش سے چل سکتا ہے تو ہمیں خوبصورت ٹائل اور پتھر لگانے کی کیا ضرورت ہے. آج ہم بڑے بڑے محل بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہمارے سامنے ہیں، بہت سے ایسے کمرے ہوتے ہیں جو خالی پڑے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر ہم اتنا پیسہ کسی غریب کے اوپر خرچ کر دیں گے، وہی ہمارا حال شادیوں میں ہے. ہم شادیوں میں 50 رنگ کے کھانے، 100 رنگ کے کھانے تو جمع کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے کہے گا، یہ راجستھان کی سرزمین کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، محل ہیں، بلڈنگیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی بات کرو تو کہتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں. اور ایک آسان طریقہ یہ نکال لیا ہے کہ لون لیتے تھے، ادھر گنا دیتے کہ ہمارے اوپر اتنا لون ہے. لیکن ہمیں آپ کو اپنے حجروں سے نکل کے دین قربانی چاہتا ہے. جب تک ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے نہیں تب تک ہونے والا کچھ نہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تبلیغ کی ہے، طائف کے پتھر کھائیں. سرکار امام حسین نے بھی کربلا میں جا کے اپنی گردنیں کٹائی ہیں. ہمارے بزرگوں نے، سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ آخری، میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آج ہمارے علماء میں دیکھیے وعدہ خلافی کتنی ہو گئی. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے اور جنگل میں لے کے گئے، ایک جگہ کھڑا کر دیا اور کہا یہیں کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں. سرکار غوث اعظم کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ بیت گیا، 2 گھنٹے بیت گئے، پورا دن چلا گیا، 2 دن چلے گئے، 3 دن چلے گئے، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، سال بھر گزر گیا. 1 سال کے بعد وہ واپس آئے. سرکار غوث اعظم وہیں پہ اور آئے، پھر کہا اب تھوڑی دیر اور رکو، پھر میں آتا ہوں. پھر وہ چلے گئے. پھر 1 سال کے بعد آئے اور پھر آ کے کہا تھوڑی دیر رکو، پھر میں آتا ہوں. پھر گئے. وہ
پھر 1 سال کے بعد آئے، 3 سال سرکار غوث اعظم اسی جگہ پہ کھڑے رہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھوک لگتی تھی تو میرا رب مجھے زمین سے کھانا دے دیتا تھا، مجھے جب پیاس لگتی تھی تو میرے لیے زمین پانی نکال دیتی تھی، میں وضو کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ 3 سال ان سے وعدے کی بنا پہ سرکار غوث اعظم ایک جگہ پہ کھڑے رہے۔ جب لاسٹ میں وہ آئے تو کہنے لگے میں کوئی عام بندہ نہیں، میں حضرت خضر ہوں، بس میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، اب جاؤ تم دین کی خدمت کرو۔ آج ہم بزرگوں کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ بزرگوں کی تعلیمات پہ ہمارا عمل کتنا ہے؟ محبت صرف زبانی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن میں آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ہمیں تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، وہ چاہے سرکار غوث اعظم کی تعلیمات ہوں، چاہے امام ربانی کی تعلیمات ہوں، چاہے سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہوں۔ جب تک ہم تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، ان کے طور طریقے کو اپنائیں گے نہیں، تب تک ہمارے محبت کے دعوے سارے جھوٹے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر کے آئیں۔ آج تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لالچ میں ہمارے مقررین وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اگر کہیں 10,000 مل رہے ہیں، کوئی 11,000 دے رہا ہے تو وہاں کا پروگرام کینسل کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ سرکار بحر العرفان نے اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر لیا تھا، مجھے کبھی اس مقرر کو اپنے اسٹیج پہ نہیں بلانا ہے جو مجھ سے طے کرے گا۔ تو ہمیں آپ کو بھی بس ایسے علماء کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے جو اپنے دلوں میں قوم کا درد رکھتے ہیں، جنہیں قوم کی فکر ہو۔ تو ہم علماء ائمہ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسے علماء اکرام کو عوام کے سامنے پیش کریں کہ عوام جن سے کچھ حاصل کرے، جو کچھ لے کے جائے۔ تہیہ کر لیجئے انشاءاللہ۔ میں آج کے ان خرافات کے دور میں انشاءاللہ وہی کام کروں گا جو میرے بزرگان دین کو پسند ہے، اور آپ بزرگوں کے طریقے کو اپنا کے دیکھ لیجئے، بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، بزرگان دین کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کبھی رسوا نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کرنا وہی ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، اور قوم کے لیے جو بھی اپنے حساب سے جو خدمتیں ہو سکتی ہیں، جس لائق ہیں آپ، قوم کے لیے کھڑے رہیے۔ اس خاص طور پہ اس دور میں قوم کو آپ کی بہت ضرورت ہے، جن حالات سے قوم دوچار ہے۔ بس ہمیں آپ کو ایک عزم کرنا ہوگا، ایک آج وعدہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ آج سے جو کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، وہ کریں گے جو ہمیں بزرگوں نے دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔